ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مومنین کے اندر تزکیہ کر رہے ہیں، ان کی برائیاں ان سے ہٹا رہے ہیں، ان کے اندر اچھائیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کے اندر جو پنہاں معنی ہے، جو اس کے اندر حکمت ہے کہ انسان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کون سی بہتری ہوگی، یہ سکھا رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں آیا ہم حضور کی اور خالق کی اسی لائن کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام پڑھنے پڑھانے سے ہے، کیا یہ کافی ہے؟ اگر کسی بچے کو ریڈنگ نہیں آتی یا استاد ریڈنگ نہیں سکھا رہا تو وہ بات مکمل ہو رہی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام ہے ہمیں پڑھنا آنا چاہیے۔ استاد کیا سکھا رہا ہے؟ پڑھنا سکھا رہا ہے، اور اس کے بعد لکھنے کا عمل آتا ہے، پڑھنا ہے۔ اور کیا یہ کافی ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ پڑھ لیا جائے، سمجھا نہ جائے؟ بات دونوں طرف جا رہی ہے۔ بنیاد ہے قرآن کو پڑھنا، اور پھر اس سے سمجھ کے اپنا تزکیہ کرنا، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو لے کے آنا، اس پہ عمل کرنا، بنیادی مقصد یہی ہے۔ اور کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، قرآن کے اندر پنہاں میسج کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب لا ریب ہے جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت مطہرہ۔ جب تک اس کو تھامے رہو گے، عمل پیرا رہو گے، تو عزتوں سے سرفراز رہو گے۔ اس کو چھوڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے، اور دنیا تمہیں ذلیل و خوار کر دے گی۔ دیکھیں، یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آپ کی تشریف آوری کا وہ وقت آتا ہے، وہ مہینہ آتا ہے، تو سارے مسلمان فرحاں و شاداں ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی، اتنی عظیم ہستی جس کے اقبال یہ کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خم افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور کی ذات کو وہ پھول قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح سے چمن کے اندر پھولوں سے زینت ہوتی ہے، اسی طرح سے دنیا میں اگر زینت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، اچھائی ہے، بلائی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی وجہ سے ہے۔ اور اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ اقبال نے پھر کہا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ میں تیرا محیط حباب، میں شعر تھوڑا سا، تیرا وجود اتنی بڑی ذات ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، بہت بڑی کتاب، لیکن یہ ساری کی ساری کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح سے ہے جیسے کہ دریا کے اندر، سمندر میں ایک بلبلہ اٹھتا ہے، حباب پیدا ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ایک عظیم ہے۔ اب کرنا یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ بچے تھک گئے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہے، کرنا بیٹا یہ ہے کہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے محبت، اور محبت کے نتیجے میں پھر آپ کے فرامین پہ عمل۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں یہاں یہ نعتیں سننے کا، یہ تقریریں سننے کا، یہاں بیٹھنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے سننا، یاد کرنا اور عمل کرنا۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، آپ کے کورسز کے اندر یہ بات شامل ہے، احادیث بھی شامل ہیں، آیات بھی شامل ہیں۔ اگر ہم انہیں پڑھ کے یاد نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں ہم پھر رسوا ہو جاتے ہیں۔ ایک
آخری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، نماز کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اگر ہم نماز ادا نہیں کر رہے تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہم نہیں اپنا رہے، تو پھر اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پرنسپل صاحب کا، سٹاف کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح سے بہتر سی بہتری کا سفر جاری رہے گا۔ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہاں پہ کہ اس وقت ضلع پنڈی کے اندر اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے اساتذہ کی محنت اور پرنسپل صاحب کی شوق و ذوق کی وجہ سے آپ کا نام اوپر سے اوپر جا رہا ہے، اور بہترین قسم کی رزلٹس آپ لوگ شو کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مجھے پرنسپل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بچے اور بخاری صاحب جا رہے ہیں وہاں مقابلے میں، اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ پھر ضلع کے اندر ٹاپ پوزیشنز اسی ڈینیز کی ہوگی۔ میری یہ دعا ہے کہ